الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ آیت بڑی پیاری بڑی میٹھی سی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز بتائی ہے جو اگر ہم لوگ اپنی زندگی پہ عمل کرتے ہیں تو سمجھیے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنا کنیکشن بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے جس میں ہم فائدہ ہمارا ہے اور کنیکشن ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے. ہماری مطلب کی چیز کرتے کرتے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں جڑ جاتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عبادی عنی وہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. اے نبی وہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجیے کہ میں ان کے قریب ہوں. انسان ہے ذہن میں آتا ہے کہ یار کہاں میں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی ہستی اور میں تو گنہگار. یہاں پہ چھوٹا سا کوئی بندے کے پاس عہدہ آتا ہے, تھوڑے سے پیسے آتے ہیں, تھوڑی سی چیز آتی ہے تو اس کا ایک الگ سوشل سرکل بن جاتا ہے. اس کے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کو ملنے کے 50 طریقے ہوتے ہیں. جتنا بڑا بنتا جائے گا اتنے اس کے بیریئرز ہوں گے. اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی مزیدار چیز بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں کیا کہا؟ ان کو بتا دیجیے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں, تاکہ وہ کسی قسم کی جو بھی آپ کے گمان آپ کے ذہنوں میں سوچیں آنی تھی وہ سب کی سب پہلے تو ساری ایک سائڈ پہ ہو جائیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے قریب ہوں, پھر اس کے بعد کوئی بھی کہتا رہتا ہے یار آپ کے جنا نہیں یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, آپ تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ اس کا مطلب وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اللہ کی بات کے آگے تو کسی کی بات نہیں ہو سکتی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میں سنتا ہوں بس جو مجھے پکارتا ہے, جو مجھ سے فریاد کرتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا کو ضرور سنتا قبول کرتا ہوں. بڑی مزے کی بات کی. جو بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے, مجھے پکارتا ہے, میں اس کی سنتا ہوں. ہم سوچتے ہیں اس میں بہت سارے معاملات ہم لوگ بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں. بندہ میں کیسے ڈائریکٹ ہم لوگ کریں, ہم لوگوں کو تو جو نا مطلب ابھی ایون کہ ہمیں بھی آپ کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, مجھے اگر کسی بندے تک پہنچنا ہے تو مجھے کوئی چینل کا استعمال کرنا پڑے گا, مجھے کال کرنی ہے مجھے فون کا استعمال کرنا پڑے گا, مجھے کسی سے ویڈیو چیٹ کرنی ہے تو مجھے واٹس ایپ کا یا کسی گوگل میٹ کا یا زوم کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ اس میں ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بنا دی. یہ ایک ایسا کنیکشن بنا دیا ہمیں کسی میڈیم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا نا, پہلی چیز انہوں نے کہہ دی میں آپ کے قریب ہوں, دوسری چیز کہہ دی جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں. اس کے بعد میں آگے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اچھا پہلے بھی اجیبوا لی آیا تھا کہ میں سنتا ہوں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہم میری سنیں. اب کتنی پیاری بات ہے, اتنی پیاری محبت والی بات ہے کہ آپ ایک چیز امیجن کیجئے, اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, فلاں کام کرو یہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں, تو اسے بھی چاہیے کہ وہ میری بات سنے. انہوں نے محبت سے اس چیز کے اندر کہا کہ میں تمہاری سن رہا ہوں نا, تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہوں, تو میری سنو جو میں کہہ رہا ہوں. اور کیا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پہ ایمان لے کے آؤ, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے ڈال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اس طرح سے کہتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے میں آپ کے قریب ہوں. اس کے بعد میں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں, مجھ سے وہ مانگتے ہیں, میں ان کی سوال ان کی باتوں کو سنتا ہوں. جب میں سنتا ہوں تو آپ لوگ بھی میری سنو. وہ ہو گیا. اس کے بعد میں ناؤ واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد میں آپ ایمان لے کے آؤ میرے اوپر. پھر جب ایمان لے آؤ گے میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ڈال دوں گا. کسی رشتے میں سب سے بنیادی چیز اس کی کمیونیکیشن ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی رشتے کسی بندے کے ساتھ آپ کا تعلق آپ ختم کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے کوئی چیز مار کے یا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن میڈیم ہے وہ کسی بھی طرح کا ہے, تم کٹ آف کر دی. آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا, کمیونیکیشن جو تھا بیریئر آ گیا تھا, الگ بات تھی, کاٹ ہی دیا, ختم ہی کر دی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے, آپ جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی, آپ سوچیے اس دنیا گلیکسیز, اس کے بعد میں کتنی چیزیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ان سب کے مالک نے ہمارے لیے ایک ایسا میڈیم آف کمیونیکیشن بنایا ہوا جس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج نیٹ ورک ڈاؤن ہے, آج دعائیں قبول نہیں ہوں گی, بھائی کل آنا. وہ آپشن موجود ہے, اوپن ہے, نیٹ ورک میں کبھی پرابلم نہیں ہے, ان انٹرپٹیڈ آپ کا انٹرنیٹ چلتا رہتا ہے, آپ کا کنیکشن چلتا رہتا ہے. جب دل کرے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے ہاتھ اٹھانے آپ کے لیے, تو آپ ایک چیز دیکھیے, ہر چیز کے لیے, ہر عبادت کے لیے ریکوائرمنٹس موجود ہیں. آپ جس ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں وضو کی ریکوائرمنٹ ہے, روزہ رکھتے ہیں کھانا نہ کھانے کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ حج کرتے ہیں اس کے لیے اپنے لوازمات ہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی لمیٹیشن نہیں کسی قسم کی. آپ ابھی بیٹھے
ہوئے پریشان ہے کسی بھی حالت میں, کسی سچویشن میں, مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے, مسلے پہ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ جہاں بیٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, پھیلا کے دعا مانگتے ہیں, آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے مل جاتا ہے. آپ نے وہ کمیونیکیشن کا چینل کاٹ دیا, ختم کر دیا, سمجھیے اس وقت سے آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ آپ نے بالکل کٹ آف کر دیا. اب ناؤ یو ہیو نتھنگ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کا پرابلم کہاں پہ آتا ہے, کہتے ہیں اتنی سی چیز کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے وہ کریں گے, ڈائریکٹ تھوڑی ہم کر سکتے ہیں. ہم ڈائریکٹ کس طرح سے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں یہ بات, ظاہر ہے کوئی نیک آدمی ہوگا اس کو ہم کہیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی, اور ہم لوگ بار بار کیسے جائیں. یہ انسانوں کی لمیٹیشنز ہیں. انسان کے پاس آپ ایک دفعہ جائیں گے, دوسری دفعہ جائیں گے, کہے گا تنگ آ جائے گا, ادھار مانگیں گے پریشان ہو جائے گا, آپ اس کو جو نا التجا کریں گے پریشان ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ ان کے پاس جائیں, جا کے آپ 50 دفعہ مانگیں گے, 100 دفعہ مانگیں گے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے جا کے مانگیں, ان سے بات کریں, ان سے دل کی جو بھی پریشانی ہے وہ شیئر کریں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور خدا کو چھوڑ کے ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے. اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کہاں کہاں پہ اس کے اندر جنا یہ لوگ مسنگ کر سکتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جس ٹائم پہ شیطان آ کے ان کو ورگلائے گا کہ یار تم تو گنہگار آدمی, تم نے کس طریقے سے یہ بات سوچ لی کہ تم جا کے اللہ تعالیٰ سے ڈیٹ مانگو گے اللہ تعالیٰ دے دے گا. ایسا نہیں ہے. تم جاؤ جا کے فلاں فلاں بندے کی ریکویسٹ کرو, فلاں بندے کو کہو گے تو تمہیں ملے گا. یہ کیا چیز ہے, یہ بیسیکلی یہ آپ کے اندر ڈسٹنس کریٹ کرتی ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ بتایا کہ آپ جب اس سے بات کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, میں آپ کی سب کی بات کو سنتا بھی ہوں اور اس کو رسپانس بھی کرتا ہوں. سیکنڈ نمبر پہ بندہ ہے, وہ شخص ہے, وہ کوئی چیز ہے, وہ آپ کسی سے بھی توقع رکھتے ہیں, وہ آپ کا نہ بھلا کر سکتا ہے نہ آپ بگاڑ سکتا ہے کوئی بھی چیز. اس بندے کے اوپر اگر آپ نے توقع لگا دیا, آپ نے اس کے اوپر توکل بنا لیا, آپ نے جو اللہ کے اوپر بنانا تھا آپ نے اس کے اوپر جا کے آپ نے بنا لی, سمجھے کہ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں. دعا کے کرنے سے سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کسی مشکل یا پریشانی. سب سے کمزور مسلمان یہ ہوگا وہ مشکل کے ٹائم تو مانگتا ہی مانگتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو خلوص سے رو رو کے دعا کی جاتی ہے وہ ہاسپٹلز میں کی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کر رہا, اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ہمیں بتائی ہے, وہ بڑی مزیدار میٹھی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ایک حدیث پہ آتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی, یہاں تک کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. کہ کسی انسان کے ذہن میں اتنا سا گمان بھی نہ رہے کہ یار میں یہ معمولی چیز اتنی سی میں اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے کہوں گی, اللہ میں جوتے کا تسمے سے زیادہ چھوٹی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. آپ اتنی چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ آؤ آ کے مجھ سے مانگو. ہماری پرابلم کیا ہے, ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں کی اس کیٹیگری کے ساتھ جج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں پریشانی آتی ہے, کوئی بھی مشکل آتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی آتی ہے, بڑی سے بڑی آتی ہے, ہم نے مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کہ جب آپ وہ دعا کے لیے جاتے ہیں, پریشانی کے اندر کرتے ہیں یا آپ کسی بھی صورت میں مانگتے ہیں, اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو. سب سے پہلا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے, افرمیشن آف توحید ہوتی ہے. جو توحید کی جو طاقت ہے, جو آپ کے دل کے اندر جو ایک دھواں یا کہیں پہ کوئی مسٹ آتی ہے, یہ دعا مانگنے سے وہ دور ہوتی ہے. یہ اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. کیسے, انسان جو دعا نہیں مانگتا ہے نا, اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے ایروگنس کا ایلیمنٹ ہوگا لازمی, کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس میرا سب کچھ, میں یہ ایسے, میں ویسے, میں کر رہا ہوں, میرا ہو رہا ہے, میرے پاس بندے کام کرتے ہیں, میرے لوگ, میرا گھر, میری گاڑی, میرا آپ کو نظر آئے گا. لیکن آپ اس کا سائیکولوجیکل دعا دیکھیں, جب انسان اللہ کے آگے آپ سوچیے, جب آپ سچے دل صدقے دل سے, دعا کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے, آپ نے جب بھی مانگنی ہے آپ نے صدقے دل سے مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس میں دل کی جو پیورٹی, دیٹ از the most important thing. آپ نے صدقے دل سے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا, آپ نے دعا مانگ لی, پھر آپ کے اندر جو ایروگنس آتی ہے, جو انسان کے دل میں ایک تکبر آ جاتا ہے, جو اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی آہستہ 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 اس پہ ذرا سمجھے کہ دھول ہے, اس پہ پانی پڑتے 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 دل صاف ہو جائے. کیوں, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے, کہ جب آپ اللہ کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑ دیے, سر جھکا دیا, آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اپنے اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کی رہنمائی, ان کی گائیڈنس یا ان کی عنایت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں ایک پتا بھی یہاں سے یہاں نہیں لا سکتا. آپ کی جو ایروگنس ہے, آپ کے اندر کی ایگو ہے, وہ ایک دم دھڑام سے آ کے نیچے گر جائے گی, ختم ہو جائے گی. دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے, جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے, پھر آپ کو کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا پڑتا, آپ کو سجدہ نہیں کرنا پڑتا, ہاتھ نہیں جوڑنے پڑتے, منتیں نہیں کرنی پڑیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے, وہ واحد ہے. میں نے اس کے آگے آپ کو اس سے جو توحید کی افرمیشن کی بات کریں, جو توحید کی مضبوطی کی بات کریں, جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر, وہ اسی طریقے سے آپ نے جب دعا اللہ کے آگے کر دی, اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا, سب سے پہلی چیز آپ کے اندر توحید مضبوط ہوتی ہے. اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ اگر اس کا فائدہ دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آئی ایم ڈیپینڈنٹ. آپ کی ہیوملٹی لیول آپ کے اندر جو نا اللہ کی
وحدانیت اللہ کی توحید کے بعد آپ کے اندر ہیوملٹی آ جائے گی. اپنا جسم میرے اپنے اندر کی جو اعضاء ہے, میرے اندر کی جو سانس چلتی ہے, کڈنیز ہیں, اندر کی چیزیں ہیں سامنے, میں ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, تو میں نے باہر کی کسی چیز کو کیا کنٹرول کرنا ہے. یہ آپ کا دوسرا بینیفٹ ہو گیا. اس کے بعد میں کیا ہے, یہ دعا آپ کے لیے ایک ویپن کا کام کرتی ہے, ایک ہتھیار کا کام کرتی ہے. کیسے؟ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں تھے. اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ میں ان کو ہر جنگ میں بڑی اچھی اسٹریٹجیز لگاتے تھے, چیزیں کرتے تھے, اور کر کے اللہ کے آگے اللہ کی راہ میں کریں, ان کو ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ایک بار گئے جا کے رومن فوج کے ساتھ لڑے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, ہوتے 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 ایک ٹائم ایسا آیا ان کو لگا کہ اب یہ بڑا مشکل وقت آ گیا, اس وقت ہم لوگ ہار سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کی کہ یا اللہ ہمیں جنگ جتا دے, میں آ کے آپ کے پاس حج کروں گا. اب وہ دعا کی, وہ جنگ جیت گئے. اس کے بعد میں وہ گئے جا کے مکہ میں, وہ سارا چیزیں. لیکن اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کوئی شے نظر نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں آپ کے قریب. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جو ہتھیار کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ ویپن بن جاتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کی قسمت لکھ دی ہوئی ہے. اب یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ انسان اپنی قسمت کو, امیر ہے, کوئی غریب ہے, کسی کا کچھ قسمت میں, کسی کا کچھ قسمت میں. دعا ایک واحد ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ کی قسمت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. آپ کی لکھی ہوئی چیز کو بھی سوائے دعا کے کوئی چیز بدل سکتے. عام طور پہ اس میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کے اندر. جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں, پہلی سچویشن تو یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے, جس طرح دعا آپ نے مانگی ہے, وہ دعا اسی طرح سے من و عن قبول ہو جاتی ہے. آپ نے مانگی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی, سیم اسی طرح سے. دوسری سچویشن میں ہے, اس میں آپ کو خوش ہو جانا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے انسان کو کہ یار میں نے جو مانگا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ نے ویسی کر دی. دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فیوچر کو, ہماری زندگیوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوسرے کیس میں کیا ہوتا ہے, آپ سے کسی قسم کی ہارڈ شپ, کسی قسم کی پریشانی کو آپ سے دور کرتے ہیں. تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی, اس کے بدلے میں آخرت میں آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, اور وہ ریوارڈ کہتے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے آگے جا کے اس کو اپنی دعا جو قبول نہیں ہوئی اور اس کا آخرت میں ریوارڈ دکھایا جائے گا, تو وہ انسان کہے گا اے کاش کہ جناب میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, کہ ساری کی ساری اس کا اجر مجھے آخرت میں مل جاتا. اتنا بڑا اجر ملے گا, اتنا بڑا اجر ملے گا, کیونکہ زندگی تو تھوڑی سی ہے. تو اس کیس میں ہم یہ دیکھیں گے اگر اپنے آپ کو, تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہیں تو اس کے اندر تینوں سینیریو میں سے کوئی بھی آپ کو مل جاتا ہے. آپ کو بینیفٹ ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک دعا کا بینیفٹ ملنا ہی ملنا ہے. ان ایڈیشن ٹو دا ریلیشن شپ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک اتنی پیاری چیز ہے کہ آپ مانگ اپنے لیے رہے ہیں, دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی بھی آپ ہی کو, بینیفٹ بھی آپ ہی کا ہو رہا ہے, لیکن ریلیشن شپ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بن رہا ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک حدیث ہے بڑی پیاری, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نا رات کے تیسرے پہر میں آسمان کی طرف آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. اتنی پیاری چیز. آپ سوچئے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی کسی برانڈ میں سیل لگتی ہے اور بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, اسپیڈ لگاتے ہیں, اس سے پہلے کہ اچھی چیزیں نکل جائے, ہمارے لیے کچھ نہ بچے اور یہ نہ ہو وہ نہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھلی آفر لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ آگے مجھ سے بخشش مانگو, مجھ سے دعا مانگو, اپنے لیے کوئی چیز مانگنی وہ مانگو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار میں, آؤ آگے مجھ سے مانگو. لیکن یہ کہ کوئی سائل تو ہو, کوئی مانگنے والا تو ہو, کوئی مانگنے کا سلیقہ لے کے آئے, بندہ جناب اپنے اندر کوئی عرض لے کے آئے, کوئی اس کے اندر کوئی چیز تو ہو. تو مانگنے والے کوئی نہیں. اتنی بڑی آفر لگی ہوئی ہے, اس کو ہم لوگ ویسٹ کر رہے ہیں بالکل. لیکن دعا کرنا آپ کا کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کے لیے ایک اور جگہ میں حدیث ہے, اس پہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں مانگتا. اب یہ کیا چیز ہے, عام لوگوں کے ساتھ آپ کچھ مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو ناراض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پہلا اسٹیپ ہے, سب سے بنیادی اسٹیپ ہے, وہ ہے دعا کا. کسی بھی چیز کے اندر پریشانی آ گئی, کوئی چھوٹی چیز ہو گئی, کوئی خوشی آ گئی, کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, پڑھائی میں سمجھ نہیں آتی, دفتر میں سمجھ نہیں آتی, باس کی سمجھ نہیں آتی, گھر کے اندر سمجھ نہیں آتی, سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ دعا مانگیں. اب آپ نے وہ کر دیا, اس کے بعد میں آپ نے کتنے یقین سے کرنا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا آپ کی دعا کے حوالے سے. آپ ڈاؤٹ کے ساتھ دعا مانگتے تو وہ ظاہر ہے اس کی کیا افادیت, کیا اس کی افیکٹونیس ہونی. آپ خلوص سے دل کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے سبمٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, انشاءاللہ اللہ کے حضور قبول ہوگی. اور اس کے بعد میں سب سے بنیادی چیز کیا ہوگی, آپ کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا, کنیکشن جڑے گا. آپ کا کنیکشن ٹوٹے گا نہیں. جو شیطان توڑ دیتا ہے نا, یہ نہیں کرو گے تو نماز میں کیسے جاؤ گے, سب سے پہلا کام غلطی ہوگی, گناہ ہو گیا, اللہ کے آگے سجدہ کرے اور سجدہ کر کے دعا مانگے. اللہ ساری مشکلیں آپ کے پاس دینا ساری کی ساری دور ہو جائیں گی. اس میں آپ کے پاس ایگزامپلز موجود ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ کے اندر موجود ہے, پریشانیوں میں پریشانیاں, اندھیروں میں اندھیرے ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے, اور ساتھ دعا مانگتے جا رہے ہیں, مانگتے جا رہے ہیں, مانگتے جا رہے ہیں, مانگتے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا رہے ہیں, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, ساری رات کھڑے ہو کے. تو مطلب اس چیز کی جو ایلیمنٹ ہے, اس کی اتنی پاور ہے, اتنی پاور ہے کہ ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے اس اپنی
اپنی پاور کو ویسٹ کرتے جا رہے ہیں. بس اس چیز کو میں امید کرتا ہوں کہ ہم کوشش یہ کریں اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں اور اس کو ریگولر بیسس پہ جب بھی کچھ بھی کسی بھی جگہ پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگتے رہیں. دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں, اس میں ہماری اپنی دل سے کی بھی دعائیں موجود ہیں, لیکن وی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف میڈیم جس کے ذریعے ہم لوگ کہیں کہ جی وہ ہوگی. تو آپ کے دل کا خلوص, آپ کے گرے ہوئے آنسو, سجدے میں گرا ہوا ایک پریشانی سے نکلا ہوا لفظ, آپ کی وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بہت محبوب ہیں. اس کو اسی دل کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کریں. سوچیں جب پریشانی ہوتی ہے رات کو اٹھ کے دعا مانگیں, دن کو اٹھ کے دعا مانگیں, نماز کے بعد دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رحمت سے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے پورے درس میں کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی کو غلطی کسی جگہ پہ ایسی چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے, میری مغفرت کرے, میرے والدین کی مغفرت کرے. آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.